حضرات، آج کے جمعہ میں میرا عنوان ہے کہ پروردگار عالم نے حرام چیزوں کو حرام کیوں کی۔ تو قرآن کریم کے اندر حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں سرسری انداز سے مختصراً گنا دیتا ہوں۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ناحق قتل کرنا، بدکاری، سود، شراب نوشی، جوا کھیلنا، والدین کی نافرمانی، غیبت اور جھوٹ، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ ہم پر لازمی ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان حرام چیزوں سے بچیں اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، ان حرام چیزوں کے قریب تک نہ جائیں، کیونکہ ان کی حرمت کی دلیل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو ان حرام چیزوں پر ملوث ہوگا، ان حرام کاموں کو انجام دے گا، وہ سزا کے مستحق ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان کے منکر کافر ہوگا، انکار کرنے والا، ان چیزوں کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوگا، اور جو جان بوجھ کر کہ یہ چیزیں حرام ہیں باوجود اس کے وہ اس کے ارتکاب میں ہے، تو فاسق اور فاجر ہوگا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیوں کیا ہے؟ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، غلیظیاں ہیں اور ناپاکیاں ہیں۔ ان کے اندر بڑا سے بڑا مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ پہلے نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک نمبر ہے مردار، میتۃ، وہ جانور جو ہمارے لیے حلال ہے، اگر وہ مر گیا ہے، چاہے وہ دھسنا سے گر کر مرا ہو، چاہے پتھر کی چوٹ سے مرا ہو، چاہے اسے گولی لگی ہو، چاہے کسی نے مار کر ختم کیا ہو، یا اپنے سے مرا ہو، یا سینگوں سے اس کو مار کر مرا ہو، اگر وہ مردار ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جانوروں
کہ بلڈ کے اندر، جانوروں کے خون کے اندر جراثیم ہوتا ہے، گندگیاں ہوتا ہے، اور جو جانور مر جاتے ہیں، مردار ہو جاتے ہیں، وہ جانور کا بلڈ اور خون کے اس کے شریر ہی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ لہذا جو انسان ایسے جانور کا گوشت کھائے اس کو بڑا سے بڑا مرض ہو سکتا ہے، اور وہ مرض اس کا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر یہ مردار حرام ہے، تم اس کے قریب مت جاؤ، مردار مت کھاؤ، یہ حرام ہے۔ دوسرا نمبر میں آتا ہے خون۔ جانور کا خون، جاری خون، بہتا ہوا خون، جیسے ذبح کیے اور خون نکلا۔ دو طرح کا خون ہوتا ہے، ایک ذبح کرنے کے بعد گوشت میں ملوث ہو کر رہ جاتا ہے، پیوست ہو کر رہ جاتا ہے، اور ایک خون ہوتا ہے کہ ذبح کرنے کے بعد وہ خون نکل جاتا ہے، تو یہ جاری خون او دمن مسفوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہنے والا خون یہ حرام ہے۔ کچھ لوگوں کو میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوں کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کسی برتن سے اس بلڈ کو، اس خون کو رکھتے ہیں، اور اس خون کو پہاڑیا لوگوں کے پاس، آدیواسی لوگوں کے پاس وہ بیچ دیتا ہے۔ جو چیزیں حرام ہے اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ جو چیزیں، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، آپ خود کھائیں یا دوسرے کو کھلائیں، کسی بھی ناحیت سے جائز نہیں ہے میرے دوست اور بھائی۔ پتہ یہ چلا کہ اس طرح کا کاروبار کرنا، اس مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، بلڈ کو رکھتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، یا یوں ہی کسی کو کھلا دیتے ہیں کھانے والے کو۔ یہ جائز نہیں ہے، وہ سزا کے مستحق ہوگا، اس کی گرفت ہوگی میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور جان بوجھ کر اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ خون کا فروخت کرنا، خون کو کھانا کھلانا، دین لین کرنا یہ حرام ہے، باوجود اس کے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو فاسق اور فاجر ہوگا۔ لہذا اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلڈ کو، خون کو کیوں حرام کیا ہے؟ اس لیے حرام کیا ہے چونکہ جانوروں کے بلڈ میں مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کیڑے ہوتے ہیں، اور اس بلڈ کے کھانے سے وہ اچھا انسان مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، بڑا سے بڑا بیمار کے شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ بیمار اس کا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون تم پر حرام ہے، تم اس کا کاروبار مت کرو، اس کو نہ کھاؤ اور نہ کسی کو کھلاؤ، یہ جائز نہیں۔ تیسرا نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ نجس اور ناپاک جانور ہے، قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ نجس اور ناپاک جانور ہے، یہ جانور گندی چیزوں کو بھی اپنا خوراک بنا لیتا ہے، اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ نہ صرف یہ جانور حرام ہے بلکہ اس کا کاروبار ہر ناحیت سے بھی جائز نہیں ہے۔ سائنسداں لکھتے ہیں، وگیانک لوگ لکھتے ہیں کہ سور کے گوشت کھانے سے کیا نقصانات ہیں۔ سور کے گوشت کھانے سے وہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے،
اور اس کے اندر حیا باقی نہیں رہتا ہے، اس کے جراثیم، اس کے کیڑے اس کے اندر شرائط کر جاتا ہے۔ آدیواسی لوگ سور کھاتا ہے، اس کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے۔ سور اگر ایک مادہ ہوتی ہے تو اس کے سامنے 10 نر ہوتا ہے اور اس سے حفظی کرتے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ وہی جراثیم انسان کے اندر بھی جو سور کے گوشتوں کو کھاتا ہے اس کے اندر اس کے جراثیم سرایت کر جاتا ہے، اور اس کے جس کی وجہ سے وہ انسان بھی بے حیا اور بے شرم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، گاؤں محلے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ طبقے کے لوگ ہیں جو سور اور خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، اس کے اندر حیا باقی نہیں رہتی ہے، شرم باقی نہیں رہتی ہے، اور میرے محترم بزرگوں، دوست بھائیوں، اس کے شانے سے شانہ ملا کر چلتے ہیں، سینے سے سینہ ملا کر چلتے ہیں، خود ناچتے ہیں اور اس کو نچواتے بھی ہیں۔ کون کس کی بیوی ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کی بہن ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ ارے آدیواسی لوگوں کا ایک عید ہوتی ہے سہرائی، دوسرے کی بیوی کے سامنے بہت سارے مردوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی لحاظ اور تمیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سور کھانے والے ہیں اور اس کے جراثیم اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے اس کے اندر خرابی، اور ایک ہے، آپ بھی سنے ہوں گے، مولانا موتی الرحمن چترویدی صاحب حافظہ اللہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، جنت نصیب کرے۔ ان کی تقریر، وہ بہت بڑے وگیانک بھی ہیں، ان کی تقریر میں سنا تھا، اور سائنسداں بھی لکھے ہیں کہ سور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بارگی 8، 10، 12 بچے کو وہ پیدا کرتے ہیں، لیکن بڑا ہوتے ہوتے 1 یا 2 سور باقی رہتا ہے، باقی سور مر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا جو انسان سور کے گوشت کو کھاتا ہے اس کے جراثیم اس کے اندر شرائط کر جاتا ہے۔ اب آدیواسی میں بھی دیکھیے، ہم مسلمانوں کی آبادی پورا برہیٹ بھر گیا، لیکن آدیواسی لوگوں کی آبادی ابھی تک نہیں بڑھی ہے، بلکہ بوڑھا ہوتے ہوتے جوان ہی میں وہ لوگ دھیرے دھیرے مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مولانا صاحب کا کہنا ہے جس کی وجہ سے آدیواسی لوگ جوانی سے، بڑھاپا سے پہلے، جوانی سے پہلے ہی وہ مر جاتے ہیں، چونکہ سور کے گوشت کے جراثیم اس کے اندر شرائط کر جاتا ہے اور وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سور کے گوشت کو حرام اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور سور کے اندر چوتھا سبب یہ ہے کہ سور کے اندر بہت خطرناک زہر ہوتا ہے۔ سائنسداں لکھتے ہیں کہ اگر سانپ کو سور کاٹ دے تو سور نہیں مرتا ہے۔ سانپ، زہریلا سانپ بھی اگر سور کو ڈس مار دے تو اس زہر سے وہ سور نہیں مرتا ہے، چونکہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک زہر خنزیر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایک سبب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام کس سبب سے کیا ہے، ہم مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ چوتھی حرام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، لات و حبل کا نام لے کر ذبح کیا ہے، کالی درگا کا نام لے کر ذبح کیا ہے، پیر و فقیر کا نام لے کر ذبح کیا ہے، مازاروں کے سامنے ان کا نام لے کر ذبح کیا ہے، اس جانور کا گوشت حرام ہے۔ چونکہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے،
ذکر الہی ہوتی ہے، اور جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، وہی جانور حلال ہے جو بسم اللہ اللہ اکبر کا اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، یوں ہی اب ذبح کر دیجئے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح نہیں کیے ہیں، وہ جانور جائز نہیں ہوگا، اس کا گوشت حرام ہو جائے گا، چونکہ آپ نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کے گوشت کو حرام کیا ہے، چونکہ وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، شرک ہے اس کے اندر، شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، الشرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ 5واں نمبر آتا ہے ناحق قتل۔ کسی بچہ کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، یا کسی انسان کو، چاہے ہمارے مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، آپ اس کو ناحق قتل کر دیں گے، یہ حرام ہے، اور حرام ہی نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کا ساتھ پکڑا تھا، سفر کے دوران کشتی کی تختی کو ہٹا دیا، توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یہ کیوں؟ ایک یتیم بچے کی کشتی ہے، ارے وہ بھائی تو ہم کو اس پار سے اس پار پہنچایا، اچھا کیا، پھر اس کی کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ سوال کیا تھا، لیکن ساتھ چلے، آگے چلتے رہے، پھر ایک گاؤں میں پہنچے تو بہت بھوکے پیاسے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو پوچھا تک نہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں، کوئی کچھ نہیں پوچھا۔ بھوکے پیاسے ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر خضر علیہ السلام اچانک اٹھتا ہے اور مٹی کو سان کر ایک دیوار کو سیدھی کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ عجیب انسان ہے آپ، ارے گاؤں کے لوگوں نے ہم لوگوں کو پوچھا تک نہیں ہے، بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے دیوار کو مرمت کر دیتے ہیں؟ کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک گاؤں میں پہنچے تو خضر علیہ السلام کئی بچے کھیل رہے ہیں، کئی بچہ آپس میں کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچہ کو پکڑا اور قتل کر دیا، کوئی غلطی نہیں تھی، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ سے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ارے اس بچہ نے کون سی غلطی کی، کیا گناہ کیا، ناحق اپنے قتل کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ مت چلیے، کہ اگر چلیے گا تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا، معاملہ جو بھی ہو۔ خضر علیہ السلام نے قتل کیا، موسیٰ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جو بھی وہ بچہ والدین کے نافرمان ہوتے، وہ بڑے ہی جابر ہوتے، بڑے ہی جاہل ہوتے، وہ گاؤں سماج میں نا اتفاقی پیدا کرتے، والدین کی نافرمانی کرتے، جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز وہاں کی نہیں ہے، لیکن ناحق اگر کسی کو قتل کریں گے بغیر قصور کے،
تو یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور خاص طور پر میتہ کو، مردار کو اس لیے حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مکہ میں کفار اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار کر رکھا تھا۔ بہت سارے جانور کو، جیسے کچھ جانور ہیں اونٹنیوں میں اور دیگر جانوروں میں، اس کو بھی حرام کر کے رکھا تھا، بحیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتلا دیا کہ سب جانور حرام نہیں ہے، بلکہ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ لیکن مجبوری میں، اگر کوئی مجبوری ہے تو ان حرام چیزوں کو بھی اب کھا سکتے ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ اگر مجبوری ہے، جیسے آپ بہت بھوکے ہیں، آپ کے سامنے حلال چیزیں نہیں ہیں، آپ اگر نہیں کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو جان کو بچانے کے لیے اتنا کھائیے جتنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جان کو بچانے کے لیے اس حرام چیز کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ سے مطلب یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ کوئی دشمن آپ کو پکڑا ہے جو مجبور کر رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہی پڑے گا، نہیں کھائیے گا تو آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے، تو اس جگہ اتنا ہی کھائیے جتنا سے آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ جان کو بچانے کے لیے حرام چیزوں کو بھی کھا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ حرام چیزوں کو مجبوری میں کھائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ سے مطلب یہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ان تمام چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام کرتوت سے ہم کو دور رہنا ہے، ہم کو بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر حرام کاری کرتے ہیں، حرام چیزوں، حرام کام کو انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم سزا کے مستحق ہوں گے اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ باقی حرام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلا جمعہ بتایا جائے گا۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے ہمیں حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں اس سے دور رکھنا۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ قرآن و حدیث کے پیروکار بنائے رکھنا، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔